کچھ ہی دیر گزری تھی کہ رستم ایک مجہول سے حکیم کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ حکیم نا وقت بلائے جانے پر سخت ناخوش نظر آتا تھا، پھر اس نے برملا اظہار بھی کرنا شروع کر دیا۔ وہ جاگیرداری اور سرمایہ داری کے خلاف مؤثر تقریر کر رہا تھا۔ اچھا زیادہ بکواس مت کرو، رستم نے اسے ڈانٹا۔ اس کا علاج کرو۔ رستم نے میری طرف اشارہ کیا۔ رستم کی ڈانٹ سنتے ہی وہ میری طرف متوجہ ہو گیا۔ رستم کمرے سے چلا گیا۔ میں نے حکیم کو اپنے آبلے دکھائے، وہ ان کا معائنہ کرتا رہا۔ پھر اس نے بالترتیب میری نبض، زبان، آنکھیں اور ہاتھوں کی لکیریں دیکھیں۔ پھر ایک گہری سانس لے کر بولا، بہت پرانا قبض معلوم ہوتا ہے۔ میں نے جھلا کر کہا، میں آپ سے آبلوں کا علاج کرانا چاہ رہا ہوں، آپ قبض کی کہانی لے کر بیٹھ گئے۔ خدا کے لیے میرے آبلوں کا علاج کیجیے۔ آبلے تو میں نے دیکھ لیے، لیکن پہلے قبض کا علاج کرنا ہوگا، حکیم نے نہایت اطمینان سے جواب دیا۔ قبض کا علاج کیے بغیر کوئی مرہم کارگر نہیں ہوتا۔ آگ اور قبض میں خدا واسطے کا بیر ہے۔ خدا کے واسطے حکیم صاحب، میں نے اس کی ٹھوڑی کو چھوتے ہوئے کہا، مجھ پر رحم کریں، قبض پر لعنت بھیجیں، میرے آبلوں کی فکر کریں، مجھ سے کروٹ بھی نہیں بدلی جا رہی۔ میں سمجھتا ہوں، لیکن علاج دونوں امراض کا ہوگا۔ آبلوں کے لیے مرہم دوں گا، لیکن تمہیں قبض کشا دوا بھی کھانا ہوگی۔ مجھے منظور ہے حکیم صاحب، میں نے جلدی سے کہا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں نے قبض کشا دوا کے استعمال کے بجائے کسی اور چیز کی منظوری دے دی ہو۔ حکیم نے فوراً سرمایہ داری نظام کے خلاف ایک اور تقریر کا آغاز کیا، اور تقریر کے بعد وہ پاؤں پٹکتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ اس نوعیت کا کوئی حکیم پہلے کبھی میری نظر سے نہیں گزرا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں 2 دوائیں تھیں۔ رستم بھی اس کے ساتھ تھا۔ حکیم نے پہلے تو میرے زخموں پر مرہم لگایا، پھر اس کے بعد رستم کی مدد سے بالجبر مجھے دوا پلا دی۔ میں نے بہت شور مچایا، بہت ہاتھ پاؤں چلائے، لیکن رستم کے سامنے میری ایک نہ چلی۔ ایسا لگتا تھا رستم مجھ پر ادھار کھائے بیٹھا تھا، اور حکیم نے اسے موقع فراہم کر دیا تھا۔ مجبوراً وہ کڑوی کسیلی دوا مجھے حلق سے اتارنی پڑی۔ مرہم بہرحال بہت اچھا تھا۔ میرے آبلوں میں فوری طور پر ٹھنڈ سی پڑ گئی۔ کل تک تم ٹھیک ہو جاؤ گے، حکیم نے کہا، دونوں مرض دور ہو جائیں گے۔ ان دونوں کے رخصت ہوتے ہی میں نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ مجھے یقین تھا کہ مرہم دوبارہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب وہاں رکنے کا کوئی جواز نہیں تھا، میرا کام بن گیا تھا۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد میں نے دوائی غیاب کا کیپسول استعمال کر لیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں غائب ہو گیا۔ اب مجھے اس منحوس علاقے سے نکلنا تھا۔ میں نے مزید آرام کرنا ضروری سمجھا تاکہ سفر کی صعوبتوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ بستر پر لیٹتے ہی مجھے نیند آ گئی اور میں بے سد ہو کر سو گیا۔ میری آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ میں نے بیدار ہوتے ہی پہلے اپنے آبلوں کا جائزہ لیا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ صبح تک آبلے کا نام و نشان تک باقی نہیں رہا تھا۔ وہ حکیم واقعی باکمال تھا۔ احتیاطاً میں نے آئینے میں جھانکا، یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ میں بدستور غائب تھا۔ اب مجھے وہاں سے نکلنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ میں نے دروازے کی چٹخنی گرائی اور کمرے سے نکل آیا۔ اس کمرے سے باہر ایک راہداری تھی، اس کے بعد ایک غلام گردش کے بعد ایک بڑا سا کمرہ، بڑے کمرے کے بعد ایک چھوٹا کمرہ۔ نہ جانے یہ جاگیردار ٹائپ لوگ اپنے مکان اس قدر پیچیدہ کیوں بنواتے ہیں۔ در حقیقت ان کے مکان ان کی الجھی ہوئی شخصیتوں کا عکس پیش کرتے ہیں۔ اس وقت اس مکان نے مجھے چکرا کر رکھ دیا تھا۔ میں جلد از جلد وہاں سے نکلنے کے چکر میں تھا، اور ادھر حال یہ تھا کہ ہر کمرے کی کوکھ سے ایک اور کمرہ برآمد ہو رہا تھا۔ مکان تھا کہ اچھی خاصی بھول بھلیا۔ بلاخر نہ جانے کہاں تک گھوم کر میں پھر وہیں آ گیا جہاں سے چلا تھا۔ وہاں حکیم اور رستم کے ساتھ ایک اور شخص کھڑا تھا۔ وہ سب بے حد سراسیمہ دکھائی دے رہے تھے۔ میں پوچھتا ہوں آخر وہ کہاں گیا؟ مجھے کچھ پتا نہیں، وہ شخص بولا۔ ویسے کیا وہ اسی کمرے میں تھا؟ اس نے مشکوک لہجے میں پوچھا۔ ہاں اسی میں تھا، رستم نے پاؤں پٹک کر کہا۔ میں حکیم صاحب کو یہیں لایا تھا۔ ارے واہ، وہ کوئی لڑکی ہے جو میں چکر چلاؤں گا؟ حکیم نے عورتوں کی طرح ہاتھ نچا کر جواب دیا۔ میں تو اسے دوا کا توڑ دینے آیا تھا۔ کون سی دوا کا توڑ؟ رستم نے حیران ہو کر پوچھا۔ کیا بتاؤں رستم صاحب، حکیم نے دھیرے سے کہا، کبھی کبھی میری یادداشت بڑی گڑبڑ کر جاتی ہے۔ میں نے اسے جن بھگانے والی دوا کھلا دی تھی۔ جن بھگانے والی دوا؟ وہ کیسی ہوتی ہے؟ بس بھائی، یہاں تو ایسا ہی ہوتا ہے، جن کسی نہ کسی پر سوار رہتے ہیں۔ در حقیقت یہ آدمی کا دماغی فطور ہوتا ہے، ورنہ جنوں کو اتنی فرصت کہاں کہ انسانوں کے سر پر تصنیع اوقات کرتی پھریں۔ سو میں نے اس دماغی فطور کے لیے دوا ایجاد کر رکھی ہے۔ تو اس کیمیا گر سے جن والی دوا کا کیا تعلق؟ غلطی سے قبض کشا دوا کی جگہ میں نے اسے وہ دوا کھلا دی تھی، حکیم نے انکشاف کیا۔ دوا کا اثر 12 گھنٹے کے بعد ہوتا ہے، اور پیٹ میں ایسا خوفناک درد ہوتا ہے
کہ جن والا خود میرے پاس آ کر ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے کہ جن بھاگ گیا، پھر میں اسے اس دوا کا توڑ کھلا دیتا ہوں۔ اوہ یہ تو بہت اچھا ہوا، مزہ آ جائے گا، رستم خوشی سے ہاتھ ملتے ہوئے بولا۔ مزہ کیا آئے گا؟ 12 گھنٹے کے بعد وہ شخص لوٹن کبوتر کی طرح تڑپ رہا ہوگا۔ یہی تو مزے کی بات ہوگی۔ میں بری طرح بوکھلا گیا۔ اگر حکیم کا کہنا درست تھا تو دوا کا اثر شروع ہونے ہی والا تھا۔ گویا اسی مردود حکیم کی وجہ سے میری فرار کی اسکیم خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ اب مجھے سائے کی طرح حکیم کے پیچھے لگے رہنا تھا، کیونکہ اس منحوس دوا کا توڑ حکیم کے پاس تھا۔ حکیم کے پیچھے چلنے سے میری ایک مشکل آسان ہو گئی، یعنی مجھے باہر کا راستہ مل گیا۔ اب سمجھ میں آیا کہ پہلی دوا بھٹکنے میں بھی اللہ کی رحمت شامل تھی، ورنہ دوا خدا جانے کہاں اثر کرتی اور میں تو اس حکیم کو زندگی میں ڈھونڈ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں حکیم کے ساتھ حویلی سے نکل آیا۔ میرا اندازہ تھا کہ حکیم اپنے گھر کی طرف جا رہا ہوگا۔ وہ اپنی دھن میں چلا جا رہا تھا اور میں اس کے پیچھے پیچھے۔ حویلی دور رہ گئی تھی تو میں نے قدم تیز کیے تاکہ اسے پکڑ لوں۔ قدم تیز کرتے ہی اس نامعقول دوا نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ ایسا لگا جیسے پیٹ کی دیواروں سے کوئی آتشی گولا ٹکراتا پھر رہا ہو۔ وہ ایسی شدید تکلیف تھی کہ میں تڑپ کر رہ گیا۔ میں نے چیخنا چاہا لیکن میری چیخیں حلق میں گھٹ کر رہ گئیں۔ میرے قدموں نے میرا بوجھ سہارنے سے انکار کر دیا تھا اور میں زمین پر ڈھیر ہو گیا تھا۔ تکلیف تھی کہ لہجہ بلہجہ بڑھتی جا رہی تھی۔ میں تڑپ رہا تھا اور بے بسی سے دور ہوتے ہوئے حکیم کو دیکھے جا رہا تھا جو اپنی دھن میں مست بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ میں ایسی اذیت سے دو چار تھا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اذیت میں پریشانی نے اضافہ کر دیا کیونکہ حکیم کے متعلق مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ قسمت نے ایک بار پھر مجھے عین موقع پر دھوکہ دیا تھا۔ یہ بات طے ہو گئی تھی کہ میں ایک عام آدمی ہوں اور عام لوگوں ہی کی طرح خوش اور مطمئن زندگی گزار سکتا ہوں۔ غیر معمولی پن مجھے راس نہیں۔ ہر بار دوا کی وجہ سے ملنے والی اذیتوں نے مجھے یہی سمجھایا تھا، لیکن میں غیر معمولی بننے کے چکر میں عام آدمی بھی نہیں رہا تھا۔ اس لمحے مجھے دوا سے شدید نفرت محسوس ہونے لگی۔ مجھے علم نہیں وہاں پڑے تڑپتے ہوئے مجھے کتنی دیر ہوئی تھی۔ اچانک ایسا محسوس ہوا کہ تکلیف میں کچھ کمی واقع ہو گئی، لیکن اتنی کمی بھی نہیں ہوئی تھی کہ میں اٹھ کر اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکتا۔ پھر مجھے قریب آتے ہوئے قدموں کی آہٹیں سنائی دیں۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا۔ وہ مقامی لوگ تھے۔ میں انہیں مخاطب کرنا چاہ رہا تھا لیکن اس بار میری آواز نہیں نکل سکی۔ ناچار میں نے انہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بری طرح ہاتھ پاؤں چلانا شروع کر دیے، لیکن ایک بات میں نظر انداز کر گیا تھا، وہ یہ کہ میں غائب ہوں۔ میرے ہاتھ پاؤں چلانے سے گرد و غبار کا ایک بادل سا اٹھتا، وہ لوگ ٹھٹک کر رہ جاتے۔ ارے جلدی نکل چلو، ان میں سے ایک نے کہا، یہ تو بگولا ہے۔ یہ سن کر وہ سب کنی کاٹ کر چلے گئے اور میں بے بسی سے ہاتھ پاؤں چلاتا رہ گیا۔ پھر قسمت نے ایک اور ادا دکھائی۔ مجھے احساس ہوا کہ میں چیخ سکتا ہوں۔ میں نے ان لوگوں کو زور سے پکارنا شروع کیا۔ البتہ ان لوگوں کا رد عمل پہلے سے بھی خراب تھا۔ میری آواز نے سونے پر سہاگے کا کام کیا اور ان سب نے بری طرح دوڑ لگا دی۔ جلد ہی وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد تکلیف اس حد تک کم ہو گئی کہ میں اٹھ کر کھڑا ہونے کے قابل ہو گیا۔ میں کھڑا ہو گیا لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ صورتحال کے تجزیے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس تکلیف سے پیچھا چھڑائے بغیر میں اس مخدوش علاقے سے نکل نہیں سکتا۔ تکلیف سے پیچھا چھڑانے کے لیے حکیم تک پہنچنا ضروری تھا، اور یہ بات طے تھی کہ حکیم کسی قریبی بستی کا رہنے والا تھا، ورنہ پیدل نہ ہوتا۔ اب مجھے پہلی فرصت میں حاضر ہونا تھا۔ اس وقت میں ایک کچے راستے کے ایسے موڑ پر کھڑا تھا جسے گھنے درختوں نے گھیر رکھا تھا۔ میں دوا نکال ہی رہا تھا کہ درد کا ایک شدید جھٹکا لگا اور میں دونوں ہاتھوں سے پیٹ تھام کر بیٹھتا چلا گیا۔ اس کے باوجود میں نے تریاکی کیپسول نگل ہی لیا۔ پیٹ کے درد میں یوں ایک دم کمی ہوئی جیسے تریاکی کیپسول ہی اس کا توڑ رہا ہو۔ میں اٹھ کر کھڑا ہونے کے متعلق سوچ ہی رہا تھا کہ میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ پہلے تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، بس اتنا احساس ہوا کہ میں زمین اور کسی نامعقول قسم کی چھت کے درمیان معلق ہوں، بلکہ ایک گھسیٹا جا رہا ہوں۔ میرے حواس جواب دینے لگے۔ آنکھوں کے سامنے کچھ بانس اور لکڑیاں سی لہرانے لگیں اور کانوں میں گھنٹیوں اور چرخ چونک کی آوازیں گونجنے لگیں۔ اچانک ہی میری سمجھ میں آ گیا کہ مجھ پر کیا بیتی ہے۔ جس وقت درد کی شدت نے مجھے بیٹھنے پر مجبور کیا تھا، اسی وقت ایک بیل گاڑی میرے اوپر سے گزر گئی تھی۔ خوش قسمتی سے گاڑی میں 2 بیل جتے ہوئے تھے۔ اگر ایک ہوتا تو میں اللہ کو پیارا ہو چکا ہوتا۔ غائب ہونے کی وجہ سے گاڑی بان کو میری وہاں موجودگی کا پتہ نہیں چلا تھا۔ بیل گاڑی کے نچلے حصے میں لگے ہوئے آنکڑے نے مجھے پھنسا لیا تھا اور اب میں اس کے ساتھ ہی گھسٹتا چلا جا رہا تھا۔
چیخنے کی ہمت یوں نہ ہوئی کہ مجھے اپنے حاضر ہونے کا یقین نہیں تھا۔ غائب حالت میں چیخنے کا انجام انتہائی خوفناک ہو سکتا تھا۔ ستم ظریفی یہ ہوئی کہ میں خود سواری کو اپنے اوپر سوار کرائے ہوئے تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ میری قمیض آنکڑے میں پھنسی ہوئی تھی۔ میں سر کو انتہائی مخدوش زاویے پر رکھنے کے لیے مجبور تھا، ورنہ سر پر سچ مچ قیامت گزر جاتی۔ گھٹنوں پر اب بھی قیامت گزر رہی تھی اور وہ مسلسل گھسٹنے کی وجہ سے چھلے جا رہے تھے۔ میں ہاتھ پاؤں مارنے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھا۔ وہ سفر مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ مہینوں پر محیط تھا۔ پھر ایک اور افتاد آن پڑی۔ پہلے راستہ ریتلا تھا، پھر کنکریلا راستہ آیا اور اس کے بعد گاڑی پانی میں اتر گئی۔ پانی زیادہ نہیں تھا۔ پانی سے نکلنے کے بعد خاردار جھاڑیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان تمام مرحلوں سے گزرنے کے بعد میری حالت تباہ ہو چکی تھی۔ دوسری طرف بیل گاڑی تھی کہ کہیں رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ پھر وہ رک گئی اور میں بڑی مشکلوں کے بعد اس آنکڑے سے نجات حاصل کرنے میں کامیاب ہوا اور رینگتا ہوا بیل گاڑی کے نیچے سے نکل گیا۔ اب جسم کا حال دیکھنے کا موقع ملا۔ میں سراپا زخم ہو رہا تھا۔ گھٹنے گھٹ کر ٹخنے محسوس ہونے لگے تھے اور ٹخنے مفقود الخبر تھے۔ ان کی جگہ سرخ سرخ گڑھے دکھائی دے رہے تھے جن سے خون رس رہا تھا۔ میں نے گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ میں اس وقت ایک گلی میں تھا اور بیل گاڑی ایک دروازے کے باہر کھڑی تھی۔ میری حالت ابتر تھی، جسم کسی پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ پیٹ کی تکلیف شرمندگی کے مارے منہ چھپا کر بیٹھ گئی تھی۔ میں لنگڑاتا ہوا آگے بڑھا اور ایک دیوار کے ساتھ بیٹھ کر کراہنے لگا۔ اچانک ایک کچے مکان کا دروازہ کھلا اور جو صورت دکھائی دی اسے دیکھ کر میری جان میں جان آئی۔ وہ وہی نامعقول حکیم تھا جس کی وجہ سے میں اس حال کو پہنچا تھا۔ اس کے ساتھ گاڑی بان بھی تھا۔ حکیم نے گاڑی بان کو ایک بوتل تھمائی اور بیل گاڑی واپس ہو گئی۔ حکیم نے دروازہ بند کر لیا۔ ابھی میں اٹھنے کے متعلق سوچ ہی رہا تھا کہ ایک اور فتنہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں بیٹھے کا بیٹھا رہ گیا۔ گلی کے افتادہ سرے سے ایک غول بیابانی نازل ہوا اور اس نے مجھے تماشا بنا کے رکھ دیا۔ شاید گاؤں کے تمام بچے اس غول میں شامل تھے۔ پاگل ہے، پاگل ہے، انہوں نے زوردار نعرے لگانے شروع کر دیے۔ کچھ دیر تو میں تحمل سے کام لیتا رہا، پھر مجھے غصہ آ گیا۔ انہیں ڈانٹنے ڈپٹنے کا یہ نتیجہ نکلا کہ انہیں پتھروں کی سوج گئی۔ میں بوکھلا کر کھڑا ہو گیا۔ میرا حلیہ ایسا تھا کہ وہ پاگل سمجھنے میں حق بجانب تھے۔ میں ان کی سنگ باری سے بچنے کے لیے اچھل پھاند کرنے لگا۔ میری اچھل کود سے وہ اور بھی محظوظ ہوئے اور ان کے شور و غل میں اضافہ ہو گیا۔ ساتھ ہی دو چار پتھروں نے میرے شکستہ جسم سے بھی الیک سلیک کر ڈالی۔ خبردار، میں بلبلا کر چیخا، بدبختو، پتھر مت مارو، میں پاگل نہیں ہوں۔ ارے یہ تو بولتا بھی ہے، ایک بچے نے حیرت سے کہا۔ ہاں سچ مچ کا ہے، دوسرے نے تبصرہ کیا۔ ان کا پتھر جاری رہا۔ تنگ آ کر میں نے دونوں ہاتھوں میں پتھر اٹھا لیے۔ بچے ابھی تتر بتر ہونے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ دھڑ دھڑ کر کے گلی کے تمام دروازے کھلے اور عورتیں جھانکنے لگیں۔ اس میں ہر سائز اور ہر عمر کی عورتیں موجود تھیں۔ مجھے آس بندی کہ وہ بچوں کو نامعقولیت سے روکیں گی، لیکن انہوں نے میری طرف اشارے کر کے ہنسنا شروع کر دیا۔ یہ پہلا اتفاق نہیں تھا کہ مجھے پاگل سمجھا گیا ہو، لیکن اس سے پہلے محض انفرادی سطح پر ہوا تھا۔ اس بار صورتحال مختلف تھی۔ مجھے اعلیٰ پیمانے پر پاگل سمجھا جا رہا تھا۔ بے عزتی کے احساس سے میرے کان تپنے لگے، آنکھیں بھیگ سی گئیں۔ بی بی، میں نے دردناک لہجے میں ایک عورت سے اپیل کی، انہیں سمجھاؤ، انہوں نے مجھے تماشا بنا رکھا ہے۔ وہ عورت نہ صرف ہنسی بلکہ اس نے قریب پڑا ہوا پتھر اٹھا کر میری طرف کھینچ مارا۔ اس نامعقولیت نے میرا دماغ گھما دیا۔ میں نے فوراً جوابی کارروائی کی اور میرے ہاتھ میں دبا ہوا پتھر عورت کی پنڈلی پر پڑا۔ وہ چیختی چلاتی اندر کی طرف بھاگ اٹھی اور دھڑا دھڑ گلی کے تمام دروازے بند ہونے لگے۔ بچے پہلے ہی کھسک گئے تھے کیونکہ اچھے بچے بڑوں کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے۔ اب مجھے احساس ہوا کہ میں نے پتھر پھینک کر اپنا پاگل پن مستند کر لیا۔ بچوں اور عورتوں تک تو معاملہ غنیمت تھا، لیکن مرد حضرات ڈنڈے سنبھالے باہر نکل آتے تو میرا کیا بنتا؟ میرے لیے بہتر یہی تھا کہ حکیم کے گھر میں گھس جاؤں۔ وہی میرے پاگل نہ ہونے کا واحد گواہ تھا۔ یہ سوچ کر میں نے اس کا دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ حکیم نے دروازہ کھولا۔ اب وہ حیرت سے کھڑا مجھے گھورے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شناسائی کی رمق بھی نہیں تھی۔ حکیم صاحب، میں گڑ گڑایا، خدا کے لیے مجھے بچاؤ، تمہارے محلے والے مجھے پاگل سمجھ رہے ہیں۔ میرے خیال میں تو وہ درست ہی سمجھ رہے ہیں، حکیم نے جواب دیا۔ تم ہو کون اور تمہیں یہ خیال کیسے آیا کہ تمہیں پاگل نہ سمجھوں؟ کیا میں تمہیں پاگل دکھائی دے رہا ہوں؟ ارے تم مجھے نہیں پہچانتے، میں نے لہک کر کہا۔ کل شاہ جی کے ہاں تم نے مجھے دوا دی تھی، تم نے مجھے نہ جانے کیسی ذلیل دوا کھلا دی تھی۔ میرے پیٹ میں وہ شدید درد ہوا کہ الامان۔
اوہ تو تم وہ ہو، تم ایسے تو نہیں تھے۔ یہ تفصیل بعد میں پوچھ لینا، فی الحال تو مجھے اپنے محلے والوں سے بچاؤ۔ آؤ اندر آ جاؤ۔ حکیم نے دروازہ بند کر لیا۔ ہاں اب بتاؤ کیا چکر ہے؟ اس نے پوچھا۔ چکر تو تم مجھے بتاؤ گے۔ اس قبض توڑ دوا نے مجھے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا ہے، میں نے بھنا کر کہا۔ میں جانتا تھا تمہیں میرے پاس ہی آنا پڑے گا، حکیم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے تمہیں جن توڑ دوا کھلا دی تھی، اس دوا کا بھی کوئی توڑ ہے یا نہیں؟ میں نے بے تاب ہو کر پوچھا۔ ابھی دیتا ہوں، یہاں بیٹھ جاؤ۔ اس نے چارپائی کی طرف اشارہ کیا اور خود دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ واپسی پر اس کے ہاتھ میں ایک پڑیا تھی۔ لو یہ سفوف پھانک لو، تکلیف ختم ہو جائے گی۔ میں نے جلدی سے وہ سفوف پھانک لیا۔ اب بتاؤ تمہارے ساتھ کیا گزری؟ اس نے پوچھا۔ تمہارا لباس تار تار ہے، آدمی کے بجائے گرد پوش معلوم ہو رہے ہو، سارا بدن چھلا ہوا ہے۔ کیا شاہ جی نے کتے چھوڑ دیے تھے تم پر؟ کیا بتاؤں حکیم جی، میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ گزشتہ رات آگ میں جلا تھا اور تمہارے چنگل میں پھنسا تھا۔ آج کانٹوں پر گھسٹ گھسٹ کر یہاں تک پہنچا ہوں، میری قسمت ہی ایسی ہے۔ تم کانٹوں میں پہنچے کیسے؟ بس حکیم جی، سرمایہ دار ایک ایسی لعنت ہے جس کا خاتمہ بہت ضروری ہے، میں نے جواب دیا۔ شاہ جی نے میرا مقابلہ ایک بپھرے ہوئے سانڈ سے کرا دیا تھا۔ میں حسب خواہش بات پوری نہ کر سکا۔ حکیم نے فوراً ہی انقلابی تقریر شروع کر دی، جس کا اختتام کچھ یوں ہوا۔ تم فکر نہ کرو کامریڈ، ہم اس نظام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے، اب تم محفوظ ہاتھوں میں ہو۔ کامریڈ سرخ سلام، یہ کہہ کر اس نے مجھے زوردار سلیوٹ چھاڑ دیا۔ سرخ سلام، میں نے مرے مرے سے لہجے میں کہا۔ میری حالت اتنی ابتر ہے کہ میں تمہیں سلوٹ بھی نہیں کر سکوں گا۔ کوئی بات نہیں، ذرا اپنے پیر دکھاؤ، میں ابھی مرہم لگا دیتا ہوں۔ وہ مرہم بنانے کا ماہر معلوم ہوتا تھا۔ مرہم لگتے ہی مجھے آرام آ گیا، دل سے بے ساختہ اس حکیم کے لیے دعائیں نکلنے لگیں۔ ایسا با کمال آدمی نہ جانے اس ویرانے میں کیوں چھک مار رہا تھا۔ میں اپنے آپ کو سمیٹ کر اور حکیم کو دعائیں دے کر فارغ ہوا ہی تھا کہ ایک اور مصیبت نازل ہو گئی۔ اس کی نوعیت یوں تھی کہ وہ اس وقت نازل ہوئی جب حکیم دوسرے کمرے میں گیا ہوا تھا۔ اچانک میرے سارے جسم پر بڑے بڑے سرخ دانے نکلنا شروع ہو گئے۔ سلسلہ پیروں سے شروع ہوا اور چہرے تک پہنچ کر رکا۔ اس کے فوراً بعد ان دانوں میں خارش شروع ہو گئی۔ حکیم دوبارہ کمرے میں آیا تو میں پورے کمرے میں اچھلتا پھر رہا تھا۔ اب کیا ہو گیا؟ حکیم نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ کوئی دورہ پڑ گیا ہے؟ پتہ نہیں، اچانک دانے نکل آئے ہیں۔ میں نے بازو اس کے سامنے کر دیا، لیکن بدستور اچھلتا رہا۔ یہ تو بہت برا ہوا۔ حکیم متاسف نظر آنے لگا۔ میرا خیال ہے میں نے تمہیں پھر کوئی غلط دوا پلا دی ہے۔ کیا؟ میں چلایا۔ جی چاہا اس کی گردن مروڑ دوں۔ ہاں بھائی، میری ہی غلطی معلوم ہوتی ہے، اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اب کیا کروں؟ خراب یادداشت میرے لیے وبال بن گئی ہے۔ تمہارے لیے نہیں، البتہ میرے لیے ضرور ثابت ہو رہی ہے، میں نے اچھلتے ہوئے کہا۔ اب خارش اتنی بڑھ گئی تھی کہ میں بغیر کھجائے رہ نہیں سکتا تھا۔ خدا کے لیے مجھے کوئی دوا دو، میں نے چیخ کر فریاد کی۔ اب میں کچھ نہیں کر سکتا میرے مظلوم کامریڈ، اس نے بے حد خلوص سے کہا۔ اس دوا کا میرے پاس کوئی توڑ نہیں، بس کامریڈ صبر کرو۔ تم نے تو مجھے مروا دیا حکیم جی، میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا آپ نوچتے ہوئے کہا۔ اچھا یہ بتاؤ، اس نامعقول دوا کا اثر کب ختم ہوگا؟ پریشانی کی کوئی بات نہیں، اس نے بے نیازی سے کہا، 2-3 گھنٹوں میں خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ میرا جی چاہا کہ اس سے لپٹ کر اسے بھی یہ عذاب سونپ دوں، لیکن اسے بگاڑ لینا بھی ٹھیک نہیں تھا۔ دفعتاً دروازہ دھڑا دھڑ بجایا جانے لگا، ایسا لگتا تھا دروازہ کسی توپ کی زد میں ہے۔ حکیم تیزی سے دروازے کی طرف لپکا۔ میں بدستور کھجانے اور پاگلوں کی طرح اچھلنے کودنے میں مصروف رہا۔ حکیم واپس آیا تو میرا شکل جاری تھا، اب تو میرے منہ سے کف بھی جاری ہو گیا تھا۔ حکیم واپس آیا تو تنہا نہیں تھا، اس کے ساتھ کئی نئے چہرے تھے، وہ یقیناً محلے والے تھے۔ یہی ہے وہ پاگل شخص، ایک شخص نے میری طرف اشارہ کیا، ذرا حرکتیں تو دیکھو اس کی۔ یہ پاگل نہیں ہے بھائیو، حکیم نے انہیں سمجھایا، اسے خارش ہو گئی ہے۔ خارش بھی تو انسان کو پاگل کر دیتی ہے، دوسرے نے دلیل دی۔ بہرحال اس کے پاگل ہونے میں کوئی شک نہیں۔ میرے پاس اتنی فرصت نہیں تھی کہ ان کی طرف متوجہ ہوتا، خارش مجھے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ اور کوئی وقت ہوتا تو شاید میں انہیں بتاتا کہ کسی ہوش مند آدمی کو پاگل کہنے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، لیکن اچھا ہی ہوا۔ پاگل پن کا الزام بڑی عجیب چیز ہے، دلدل کی طرح، جتنی تردید کرو اتنا ہی اپنے خلاف ثبوت فراہم کرتے چلے جاؤ گے۔ چنانچہ میں بدستور کمرے میں اچھلتا رہا۔ بھائیو یقین کرو، یہ پاگل نہیں ہے،
کامریڈ حکیم نے انہیں پھر سے سمجھانے کی کوشش کی۔ ارے اس نے میری بیوی کے پتھر مارا ہے۔ پہلے آدمی نے حکیم پر آنکھیں نکالی۔ اور تم کہتے ہو یہ پاگل نہیں؟ ہو سکتا ہے کچھ اور سمجھ کر مارا ہو، میرا مطلب ہے کنکر، یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے۔ حکیم نے بات بنانے کی کوشش میں میرا بالکل ہی بیڑا غرق کر دیا۔ ہائے، یہ میری بیوی کو کچھ اور سمجھے گا؟ وہ شخص دھاڑا۔ سمجھ کر تو دیکھے، میں خون پی جاؤں گا اس کا۔ اور یہ عمر کیسی ہوتی ہے؟ بس ایسی ہی ہوتی ہے، حکیم نے کراہ کر جواب دیا۔ ان لوگوں کے درمیان مباحثہ ہو رہا تھا اور میں اس سے بے نیاز اچھلتا کودتا پھر رہا تھا۔ اسی اچھل کود میں اس شخص سے جا ٹکرایا جس کی بیوی کو پتھر لگا تھا۔ ہم دونوں ہی گر پڑے۔ یہ ٹکر میرے لیے بے حد مخدوش ثابت ہوئی۔ تمام محلے والے مجھ پر قابو پانے کی نیت سے یوں ٹوٹ پڑے جیسے میں کوئی مال غنیمت ہوں۔ میں اپنا بچاؤ کیا کرتا، مجھے تو اپنا آپ کھجانے سے فرصت نہیں تھی۔ حکیم نے بیچ بچاؤ کی کوشش کی تو میرے ساتھ اسے بھی جکڑ لیا گیا، لیکن میری خواہش جکڑ بندیوں کو خاطر میں لانے والی نہیں تھی۔ مجھے کچھ نہ ملا تو میں نے خود کو ان لوگوں کے جسموں سے رگڑنا شروع کر دیا۔ مجھے خواہش کے سوا کسی بات کا احساس نہیں تھا۔ یہ بھی ہوش نہیں تھا کہ مجھے کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ جب ہوش آیا تو خود کو ایک استبل میں بند پایا۔ حکیم بھی میرے ساتھ تھا۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ میرے پاگل پن کے جراثیم حکیم پر بھی اثر انداز ہو گئے ہیں۔ حکیم بوکھلایا ہوا تھا اور اسے مجھ پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ وہ پنجے جھاڑ کر میرے پیچھے پڑ گیا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا، اس نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا۔ میں بلا وجہ مارا گیا، وہ لوگ مجھے بھی پاگل سمجھ رہے ہیں۔ خدا ان لوگوں کو غارت کرے، میں نے کمر کھجاتے ہوئے جواب دیا۔ تمہارے بارے میں تو خیر میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، البتہ اتنا جانتا ہوں کہ میں ہرگز پاگل نہیں ہوں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ حکیم بھنا گیا۔ تمہارا کیا مطلب تھا؟ میں نے اس پر آنکھیں نکالی۔ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ ہرگز نہیں، تم ذمہ دار ہو اس کے۔ نہ تم مجھے قبض توڑ دوا کھلاتے، نہ میرے پیٹ میں تکلیف ہوتی، اور نہ میں اس منحوس گاؤں کا رخ کرتا۔ اب کیا کروں؟ یادداشت ابھی ٹھیک ہو جائے گی تمہاری یادداشت، یہ کہہ کر میں نے اس کا سر کھجانا شروع کر دیا۔ وہ بری طرح چیخیں مارنے لگا۔ پھر کچھ سوچ کر میں نے ہاتھ روک لیا کہ کہیں حکیم کو بھی میرے پاگل پن کا یقین نہ ہو جائے۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر میں نے حکیم کو اکسایا۔ ان لوگوں کو بتا دینا کہ ہم دونوں ہوش مند ہیں۔ یہ بات اتنی آسان نہیں رہی۔ حکیم سر ہلاتے ہوئے بولا، اب تو فیصلہ پنچایت میں ہوگا۔ کیا؟ اس کی بات سن کر میں کھجانا بھی بھول گیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ ہمارے پاگل پن سے پنچایت کا کیا تعلق؟ یہاں کا یہی دستور ہے، حکیم بولا، ہر بات کا فیصلہ پنچایت کرتی ہے۔ یہاں تو مردہ بھی تب تک دفنایا نہیں جاتا جب تک پنچایت میں یہ تصدیق نہ ہو کہ وہ واقعی مر گیا ہے۔ عجیب دستور ہے۔ میں نے پھر سے اچھلنا شروع کر دیا۔ اچھا، اگر پنچایت ہمیں پاگل قرار دے دے تو کیا ہوگا؟ تو تم یہیں بند رہو گے۔ میں نے دل ہی دل میں حکیم، اس بستی کو اور ان کی پنچایت کو لاکھوں سنا ڈالی۔ کوئی 2 گھنٹے کے بعد خارش کے زور میں کمی آ گئی۔ شام ہوتے ہوتے صرف دانے رہ گئے۔ خارش سے نجات مل گئی۔ خارش ختم ہوتے ہی مجھے ایسا سکون ملا کہ میں دیوار سے ٹیک لگا کر سو گیا۔ میری آنکھ اس وقت کھلی جب حکیم مجھے جھنجھوڑ کر اٹھا رہا تھا۔ رات ہو چکی تھی۔ استبل میں حکیم کے علاوہ بھی کچھ لوگ موجود تھے۔ پتہ چلا کہ ہمیں پنچایت کے سامنے پیش ہونا ہے۔ وہ لوگ ہمیں وہاں لے جانے کے لیے آئے تھے۔ میں نے سب سے آگے کھڑے شخص کی طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ مسافے کے بعد میں نے اسے معانقہ کر ڈالا۔ میں ان کے ذہنوں سے یہ تاثر دھو ڈالنا چاہتا تھا کہ میں پاگل ہوں، اس لیے خلیق ہونے کا مظاہرہ ضروری تھا۔ لیکن اس مسافے اور معانقے کا نتیجہ بہت خراب نکلا۔ وہاں موجود تمام لوگوں کے منہ بن گئے۔ یہ تم نے کیا کیا برخوردار؟ حکیم بڑی شدت سے کراہا۔ اب تو پنچایت یقیناً تمہارے خلاف فیصلہ دے گی۔ کیوں؟ میں نے ایسا کیا کر دیا؟ تو نے دین مسیح سے نہ صرف ہاتھ ملایا بلکہ اسے گلے بھی ملے۔ وہ تو استبل کی صفائی کرنے آیا ہے۔ حکیم نے انکشاف کیا۔ میں دم بخود رہ گیا۔ میں نے تو بہتری کی سوچی تھی، معاملہ الٹ ہو گیا۔ اب کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں اپنا مسافہ اور معانقہ واپس نہیں لے سکتا تھا، البتہ آئندہ کے لیے نصیحت ہو گئی تھی۔ اب چل بھی دو، اس شخص نے کہا۔ وہ سب سے آگے کھڑا تھا۔ پنچ تمہارے منتظر ہیں۔ تم خاکروب ہو کر ان معاملات میں کیوں دخل دیتے ہو؟ میں اسی پر الٹ پڑا۔ اب میں مزید کوئی حماقت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ارے میاں، یہ جمعدار نہیں ہے، حکیم اور زیادہ زور سے کہا۔ یہ چودھری اللہ تتا ہیں اور یہ پنچایت کے ایک رکن بھی ہیں۔ اوہ، معاف کیجیے گا جناب اللہ تتا صاحب، میں نے جلدی سے معذرت کی، کیونکہ آپ سب سے آگے کھڑے تھے اس لیے میں نے آپ کو جمعدار سمجھ لیا۔ آپ تو جانتے ہی ہیں، دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔
اس کے علاوہ آپ کی صورت نے بھی مجھے ورغلایا، اس پر مزید ستم آپ کا حلیہ۔ بس ایک ماس اور ہوتا تو آپ کے پاس تو مزہ ہی آ جاتا۔ ابے میں کہہ رہا ہوں بس اب چل دے۔ دتے کے نتھے نے بری طرح بھڑک رہے تھے۔ اب خاموشی ہی مناسب تھی۔ میری ہر بات کا غلط مطلب لیا جا رہا تھا۔ میں خاموشی سے ان لوگوں کے ساتھ چل دیا۔ حکیم میرے ساتھ تھا۔ پنچایت کا بندوبست ایک کھنڈر میں کیا گیا۔ کھنڈر کی دیواریں امتداد زمانہ کے بعد کھٹ کر منڈیر جتنی رہ گئی تھیں اور دور دور کے مناظر صاف دکھائی دیتے تھے۔ اس کمرہ دیوار میں پورا گاؤں موجود تھا۔ ان میں عورتیں اور بچے بھی تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ برسوں کے بعد انہیں ان کی من چاہی تفریح میسر آئی تھی۔ ویسے بھی پاگل اتنی آسانی سے دستیاب کہاں ہوتے ہیں۔ میں نے ایک نظر مجمع پر ڈالی۔ وہ عورت سب سے زیادہ شور مچا رہی تھی جسے میرے ہاتھوں پتھر کھانے کا اعزاز حاصل ہوا تھا۔ وہ میرے پاگل پن کی صنعت تھی۔ برابر ہی اس کا شوہر کھڑا تھا۔ پنچوں کے حلیے بھی نہایت خراب تھے، اور اوپر سے ستم یہ ظریفی یہ کہ وہ سب مجھے پاگل قرار دینے کی نیت سے وہاں جمع ہوئے تھے۔ پنچایت کی کارروائی کا آغاز ہوا، یعنی مجھ سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو تمہیں اس سے انکار ہے کہ تم پاگل ہو؟ ایک پنچ نے پوچھا۔ وہ سرپنچ معلوم ہوتا تھا۔ میں ہرگز پاگل نہیں ہوں، میں نے جواب دیا۔ لیکن تمہاری حرکتیں پاگلوں جیسی ہیں، دوسرا بولا۔ قصہ یہ ہے جناب کہ میں مسافر ہوں۔ سفر کے دوران پیٹ میں درد ہوا۔ ان حکیم صاحب نے، میں نے حکیم کی طرف اشارہ کیا، مجھے دوا دی۔ پیٹ کا درد تو ٹھیک ہو گیا، لیکن سارے جسم پر سرخ دانے نکل آئے، پھر ان میں خارش ہونے لگی۔ یہ دیکھیں، یہ کہہ کر میں نے اپنی آستین اوپر اٹھا دی۔ شاید حکیم جی کے مکان میں آنے والوں کو یاد ہو کہ جب وہ آئے تو میں دیوانوں کی طرح اپنا سارا جسم کھجا رہا تھا۔ دو ایک نے فوراً میرے بیان کی تائید کی۔ لیکن تم نے گاؤں کی ایک عورت کے پتھر کیوں مارا؟ سرپنچ نے پوچھا۔ اس کا سیدھا سادہ جواب یہ تھا کہ میں نے پتھر کے جواب میں پتھر مارا تھا، لیکن یہ جواب مجھے پاگل ثابت کر دیتا۔ میرے جواز کو وہاں کون تسلیم کرتا؟ دوسرا کوئی جواز سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر میں الجھن میں رہا، پھر مجھے جواب سوجھ ہی گیا۔ وہ حرکت تو میں نے کسی کے کہنے پر کی تھی۔ میں نے کہا، کیا؟ تمام لوگ میری طرف متوجہ ہو گئے۔ کس نے کہا تھا تمہیں کہ اس عورت کو پتھر مارو؟ سرپنچ نے پوچھا۔ ہوا یہ کہ جب میں خارش سے بے حال ہونے لگا اور میں نے حکیم صاحب سے فریاد کی تو یہ مجھے صرف اس شرط پر دوا دینے پر رضامند ہو گئے کہ میں اس عورت کو پتھر ماروں۔ یہ کہہ کر میں نے ڈرامائی انداز میں عورت کی طرف اشارہ کیا۔ تم مجھے بھی پتھر مارنے والے تھے؟ وہ عورت بڑے زور سے چیخی۔ اب مجھے احساس ہوا کہ جوش خطابت میں نے ایک اور عورت کی طرف اشارہ کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ مجھے تو وہاں موجود تمام عورتیں ایک جیسی لگ رہی تھیں۔ اب میں اس الجھن میں پڑ گیا کہ اس عورت کو کیسے پہچانوں۔ پھر میری نظر اس کے شوہر پر پڑی جسے میں ہزاروں میں پہچان سکتا تھا۔ معاف کرنا بھائیو، میں نے جلدی سے کہا۔ میرا اشارہ اس خاتون کی طرف تھا۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ مجھے اس حرکت پر حکیم نے مجبور کیا تھا، ورنہ میں ان نیک دل، پاک سیرت، مہربان اور بدشکل خاتون سے کوئی دشمنی تو نہیں رکھتا ہوں۔ میں تو ایک سیدھا سادہ مسافر ہوں۔ اس عورت نے بدشکل قرار دیے جانے پر بڑا سخت احتجاج کیا، لیکن پنچوں نے اسے چپ کرا دیا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ حکیم غصے سے بولا۔ میں نے کب کہا تھا اس عورت کو پتھر مارو؟ آپ ہی نے کہا تھا جناب، میں نے حکیم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ حکیم سے بدلہ لینے کا یہ بڑا اچھا موقع تھا۔ اس نے اور اس کی دواؤں نے مجھ پر بڑے ظلم توڑے تھے۔ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ نیک دل خاتون آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوتی، آپ اسے سزا دینا چاہتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ پتھر لگنے کے بعد وہ مرہم لینے آپ ہی کے پاس آئے گی اور آپ خود اسے مرہم لگائیں گے اور یوں بات بن جائے گی۔ میں نے مزید کہا۔ حکیم سے کچھ بولا نہ گیا۔ وہ بری طرح اپنے سر کے بال نوچنے لگا۔ دوسری طرف اس عورت کا شوہر کسی فلمی ویلن کی طرح دھاڑا۔ البتہ اسے ایک غلطی ہو گئی، وہ کچھ زیادہ ہی زور سے دھاڑا تھا۔ نتیجتاً اسے پھندا لگ گیا۔ وہ کھانستے کھانستے بے حال ہو گیا۔ اس کی بیوی محبوبیت بھری نگاہوں سے حکیم کو دیکھے جا رہی تھی۔ حکیم مجھ پر جھپٹا، لیکن میں جھکائی دے گیا۔ ساتھ ہی میں نے لوگوں کی نظر بچا کر اس کا منہ بھی چڑھا دیا۔ حکیم اس قدر مشتعل ہوا کہ اول فول بکنے لگا۔ وہ مجھے برا بھلا کہتے ہوئے میری طرف جھپٹا۔ میں نے پھر کنی کاٹی اور اس کا منہ چڑھا دیا۔ حکیم اس مرتبہ آپے سے باہر ہو گیا، لیکن میں کہاں اس کے ہاتھ آنے والا تھا۔ ساتھ ساتھ میں نے منہ چڑھانے کا شغل بھی جاری رکھا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ حکیم بھانپتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پیٹنے لگا۔ پنچوں نے متفقہ طور پر اسے پاگل قرار دے دیا۔ پھر اسے لے جا کر استبل میں بند کر دیا گیا۔
اب میرے لیے بہتر یہی تھا کہ ان لوگوں سے اجازت لوں اور کھسک لوں۔ میں نے چودھری سے اجازت چاہی۔ اس کے چہرے پر تقدر کے آثار دکھائی دینے لگے۔ پنچایت نے تمہیں ہوش مند قرار دے دیا ہے، اس نے کہا، اب تم کیوں جانا چاہتے ہو؟ صاحب، میں یہاں رہنے کے لیے تھوڑا ہی آیا ہوں، مجھے تو جانا ہی ہے۔ چودھری صاحب نے بادل نخواستہ مجھے وہاں سے جانے کی اجازت دی۔ میں نے بڑی ممنونیت آمیز نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ میں اب تک دل ہی دل میں ان سب کو سلواتیں سناتا رہا تھا۔ غضب خدا کا اگر حکیم کے بجائے یہاں مجھے پاگل قرار دیا ہوتا تو میرا کیا ہوتا؟ وہ سب میرے محسن تھے، انہوں نے میری جان بچائی تھی۔ الغرض یہ کہ ایک کوچبان کو بلایا گیا تاکہ وہ مجھے اس گاؤں سے لے جائیں۔ چلو بھائی، میں نے کوچبان سے کہا، اب میں وہاں 1 منٹ بھی ٹھہرنا نہیں چاہتا تھا۔ بیل گاڑی کا سفر تھا اور میں تھا، ناہموار رستہ تھا، ہر دھچکے کے ساتھ میرا دل بیٹھا جا رہا تھا، مجھے اپنا انجام بخیر دکھائی نہیں دے رہا تھا، جبکہ مجھے 2 دن تک اسی بیل گاڑی میں سفر کرنا تھا۔ یہ سوچ سوچ کر میں ہول بھی رہا تھا۔ اچانک ایک اور افتاد آن پڑی۔ اونچے نیچے راستے پر چلتے چلتے اچانک بیل گاڑی کا ایک پہیہ نکل گیا۔ کوچبان تو اچھل کر ایک طرف جا گرا، میری ریڑھ کی ہڈی سن ہو کر رہ گئی۔ یقیناً کئی مہرے ادھر سے ادھر ہو گئے ہوں گے۔ اٹھنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ ہلنا بھی ناممکن ہے۔ دوسری طرف بیل بدستور بھاگے جا رہے تھے۔ کمر کی تکلیف اتنی بڑی کہ میں حسب روایت بے ہوش ہونے پر مجبور ہو گیا۔ ہوش آیا تو دھوپ خاصی بڑھ چکی تھی، جھاڑیوں میں کوچبان کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ شاید وہ مجھے مردہ سمجھ کر چھوڑ بھاگا ہو، یا ممکن ہے کوئی اور بات ہو۔ کچھ بھی ہو، میں بس اتنا جانتا تھا کہ اس اجنبی علاقے میں اب میں بے یار و مددگار پڑا تھا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن مجھ سے ہلا نہ کیا۔ بے بسی کے شدید احساس نے میری آنکھیں بھگو دیں۔ اسی وقت قدموں کی آہٹیں سنائی دیں لیکن میں گھوم کر نہیں دیکھ سکا تھا۔ چند لمحے بعد جو چہرہ میرے سامنے آیا وہ سکندر کا تھا۔ عام حالات میں میں اسے دیکھ کر سلگ اٹھتا، لیکن اس وقت تو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا والا معاملہ تھا، اور پھر وہ محاورتاً بھی تنکا نہیں تھا بلکہ شہتیر تھا۔ کیا ہو گیا جن بادشاہ؟ اس نے مذاق اڑانے والے انداز میں پوچھا۔ جن بادشاہ مت کہو مجھے، میں نے بے حد کمزور آواز میں کہا، میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں۔ نہیں، میری طرح کہ تم نہیں ہو سکتے، اس نے عجیب لہجے میں کہا۔ میری مدد نہیں کرو گے؟ میں نے امید بھرے لہجے میں پوچھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دیا۔ آپ تو میری مدد کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن آپ خود مدد مانگنا شروع کر دی۔ اس بے بسی کے عالم میں بھی مجھے غصہ آ گیا۔ تم کیسے آدمی ہو؟ میری مدد کرنے کے بجائے میری بے بسی کا مذاق اڑا رہے ہو، میں چلایا۔ میں دشمن نہیں، آپ کا دوست ہوں، اس نے بے حد سنجیدہ ہو کر کہا، اور میں مذاق نہیں اڑا رہا ہوں بلکہ آپ کو کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کیا؟ میں بھنا کیا؟ جو کچھ تم سمجھانا چاہتے ہو اس تکلیف کے عالم میں میری سمجھ میں آئے گا؟ ارے پہلے مجھے اس تکلیف سے نجات دلاؤ، پھر سمجھا لینا۔ پھر سمجھ میں نہیں آئے گی، وہ بے حد متاسف ہو کر بولا۔ وہ بات آپ کو اسی تکلیف میں سمجھ آئے گی تو پھر سمجھا بھی چکو، میں نے جھلا کر کہا۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم کب تک یہ غیر فطری زندگی گزارتے رہو گے؟ اس کا لہجہ یکلخت تبدیل ہو گیا۔ تم نے خوب دیکھ لیا ہے کہ لوگوں کی نظروں سے غائب ہو کر تم ہمیشہ عذاب سے دوچار ہوتے ہو، اذیتیں اٹھاتے ہو، اس کے باوجود اس منحوس دوا سے پیچھا نہیں چھڑاتے۔ میں سناٹے میں رہ گیا، مجھے تکلیف کا احساس بھی نہیں رہا۔ کون ہو تم؟ میں ہکلایا۔ میں جن ہوں، سچ مچ کا جن، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میری گھکی بند گئی۔ میں بڑے عرصے سے جن برادری کو بدنام کرتا پھر رہا تھا، وہ یقیناً میرا احتساب کرنے کے لیے آیا تھا۔ جن بھائی، مجھے اس عذاب سے نجات دلاؤ، میں اس دوا کو بھول جاؤں گا۔ میں نے کہا نا، میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہیں عذاب سے نجات دلانے کے لیے ہی آیا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے میری کمر پر ہاتھ پھیرا۔ حیرت انگیز طور پر میری تکلیف فوراً ہی رفع ہو گئی۔ پھر اس نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے اٹھایا۔ اب آنکھیں بند کر لو، اس نے حکم دیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ چند لمحے بعد اس نے آنکھیں کھولنے کو کہا۔ میں نے آنکھیں کھول دیں اور حیران رہ گیا۔ میں اس وقت ایک چھوٹے سے ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر کھڑا تھا۔ میرا ہاتھ اب بھی اس جن کے ہاتھ میں تھا جسے میں سکندر کے نام سے جانتا تھا۔ بس ٹرین آنے ہی والی ہے، سکندر نے مجھے چونکا دیا۔ کیا فرمایا آپ نے؟ یہ کیا آپ جناب لگا رکھی ہے؟ اس نے بڑی محبت سے مجھے ڈانٹا۔ میں نے کہا نا کہ میں تمہارا دوست ہوں۔ پھر بھی جناب عالی، میں گھگیا کر بولا، حفظ مراتب کا خیال تو رکھنا ہی پڑتا ہے۔
یہ حفظ مراتب کہیں آیت الکرسی کو تو نہیں کہتے؟ اس نے الجھن آمیز لہجے میں پوچھا۔ الفاظ کے سلسلے میں وہ الجھا ہوا لہجہ میرا جانا پہچانا تھا۔ میں اچھل کر رہ گیا۔ تم کہیں مسکرائل تو نہیں ہو؟ میں نے پوچھا۔ آ گئے نا اپنی اوقات پر، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ابھی آپ جناب کرتے پھر رہے تھے، اب تم کہنے لگے، اور کچھ ہی دیر میں تو تڑاک پر اتر آؤ گے۔ یار جلدی سے اپنا چہرہ دکھا دو، میں نے کھسیا کر کہا۔ میں تو سمجھتا تھا کہ تم تبشت حضور کو پیارے ہو گئے۔ اس نے جلدی سے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ اگلے ہی لمحے مسکرائل کا چہرہ میرے سامنے تھا۔ میں اس سے لپٹ گیا۔ بس بھی کرو میرے یار، اس نے میری پیٹھ تھپکتے ہوئے کہا۔ لگتا ہے فلمیں بہت دیکھنے لگے ہو۔ میں نے اسے لپٹا لیا۔ وہ میری پیٹھ تھپکتا رہا۔ اتنے میں ٹرین پلیٹ فارم سے آ لگی۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر مجھے ایک سلیپر کی طرف لے گیا۔ سلیپر خالی تھا لیکن میں بوکھلا گیا۔ کیا کر رہے ہو؟ خدا جانے کس نے ریزرو کرایا ہو۔ میں نے اسے سمجھایا۔ یہ ہم دونوں کے لیے ہے، اس نے نہایت اطمینان سے جواب دیا۔ ٹرین چل رہی تھی اور اب میں مسکرائل کو دیکھنے کے جھٹکے سے بھی سنبھل گیا تھا۔ میں بہت الجھن محسوس کر رہا تھا۔ میں اس سے بہت سے سوالات پوچھنا چاہتا تھا۔ میں کچھ دیر تک ان سوالات کو ذہن میں ترتیب دیتا رہا۔ مسکرائل مجھے دیکھ کر مسکرائے جا رہا تھا۔ مجھے معلوم ہے تمہارے پیٹ میں اب پھارا ہو رہا ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا، اور یہ کھانے کی وجہ سے نہیں ہے۔ سوالات کا ہجوم مچل رہا ہے تمہارے اندر۔ میں کھسے آ گیا، لیکن ساتھ ہی مجھے سوالات کا موقع بھی مل گیا۔ تمہیں غائب ہونے کی صلاحیت واپس مل گئی؟ میں نے پوچھا۔ وہ فوراً ہی غائب ہو گیا۔ میں نے بوکھلا کر اسے پکارنا شروع کر دیا۔ مسکرائل، او بھائی مسکرائل، کہاں ہو؟ کیوں شور مچا رکھا ہے؟ اور کب سے اس کی آواز سنائی دی؟ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ موجود تھا۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ میں نے کہا۔ یہ تمہارے سوال کا جواب تھا، اس نے بڑی سادگی سے کہا۔ بڑے بکرات ہو گئے ہو، میں نے تل ملا کر کہا۔ خیر، تمہاری خبر تو میں اچھی طرح لوں گا۔ ہاں تو یہ کیسے ہوا؟ وہ شکلخت سنجیدہ ہو گیا۔ یار غائب ہونے والی دوا کے کیپسول تو غیر مؤثر ثابت ہو ہی چکے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ میرے قدرتی نظام میں خرابی کا سبب تمہاری دوائے غیاب ہی ہے۔ پھر میں نے تریاکی کیپسول استعمال کیا اور میں غائب ہو گیا۔ میں ششدر رہ گیا، گویا دوا اس پر الٹا اثر دکھاتی تھی۔ اور تم یہاں کیسے؟ تمہاری ہی تلاش میں آیا تھا۔ تمہارے نصرت چچا سے پتہ چلا کہ تم ایک لڑکی کے چکر میں خوار ہو کر نکل کھڑے ہوئے ہو۔ ویسے یار ایک بات بتاؤ، ادھر تم ریشما پر مر مٹے تھے اور یہاں اس لڑکی کے چکر میں غیر فکاریاں ہونے والے تھے۔ جہاں لڑکی دیکھتے ہو پھسل پڑتے ہو۔ تم لوگوں کو یکجائی راس نہیں آتی کیا؟ میں شرمندہ ہو گیا۔ ارے یہ یوں ہی دل کا اصل معاملہ تو ریشما ہی کے ساتھ ہے، میں نے کھسیا کر کہا۔ یہ تو محض انسانی ہمدردی کے تحت خوار ہوتا پھر رہا تھا۔ اب انسانی ہمدردی کو بھی چھوڑ دو۔ اب تم شادی شدہ ہو اور زیتون بہت حاسد لڑکی ہے۔ اگر تمہاری انسانی ہمدردیاں جاری رہیں تو وہ تمہارا جینا حرام کر دے گی۔ میں بھونچکا رہ گیا۔ اس کی بات کا پورا مفہوم میری سمجھ میں نہیں آ سکا تھا۔ کیا مطلب؟ میں نے بوکھلا کر پوچھا۔ کس چیز کا مطلب سمجھاؤں؟ اس نے مزیکا اڑانے والے انداز میں کہا۔ تم تو ہر بات سے بے خبر ہو، تمہیں تو کچھ بھی معلوم نہیں۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں تمہاری معلومات اپ ٹو ڈیٹ کرنا چاہتا ہوں، اس نے مربیانہ انداز میں کہا۔ جب تم غائب ہو گئے تو میں نے سوچا کہ جائے استاد خالی است، سو میں نے تمہارے روپ اختیار کر لیا۔ محلے میں کسی کو علم نہیں تھا کہ تم غائب ہو۔ تم یہاں مارے مارے پھر رہے تھے اور میں وہاں تمہارے معاملات نمٹانے میں مصروف تھا، اور مجھے پتہ بھی نہیں کہ میری شادی ہو گئی، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ ہاں میں نے کہا نا کہ میں نے تمہارے تمام معاملات نمٹا دیے۔ یعنی اور اسی وقت بھی؟ نہیں، وہ ہاتھ اٹھا کر بولا۔ میں نے کہا کہ رخصتی اس وقت ہوگی جب دنیا میں میرا واحد رشتہ دار میرا بھائی موجود ہوگا۔ یقین کرو بھائی، زیتون بہت خوش تھی۔ زیتون؟ میں اچھل پڑا۔ اب مجھے یاد آیا کہ پہلے بھی اس نے شادی شدہ ہونے کی اطلاع فراہم کرتے ہوئے زیتون کا تذکرہ کیا تھا۔ کیا تم نے ابو العمران بن کر زیتون سے شادی کی ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مبارک ہو، میں نے اس کا ہاتھ تھام کر کئی جھٹکے دیے۔ بہت بہت مبارک ہو، آج سے تم ہی ابو العمران ہو، میں کوئی اور نام رکھ لوں گا۔ زیتون تمہیں ہی مبارک ہو، میں کنوارا ہی بھلا، میں نے جھلا کر کہا۔ ویسے میرا جی چاہ رہا تھا کہ اس کا سر توڑ دوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے افسردہ لہجے میں بولا۔ کاش یہ ممکن ہوتا، لیکن تم نے اس پر نہ جانے کیا جادو کر دیا ہے۔ وہ کسی اور کا نام بھی سننا پسند نہیں کرتی۔ کاش وہ مجھے مل سکتی۔
وہ تمہیں مل گئی ہے، میں نے بھننا کر کہا۔ میں اگلے اسٹیشن پر اتر جاؤں گا، میں دوستی کے نام پر اپنا سب کچھ تمہیں سونپے دے رہا ہوں۔ بکواس مت کرو، تم میرے ساتھ چلو گے۔ اچانک ہی اس کے تیور بدل گئے۔ یاد رکھو، میں اصلی جن ہوں، تمہاری زندگی اجیرن کر دوں گا۔ ویسے بھی تمہارا بہت قرض ہے ہم لوگوں پر، تم جن بن کر میری برادری کو رسوا کرتے پھر رہے ہو۔ میں نے غور سے اسے دیکھا، اس توقع پر کہ شاید وہ ہنس دے، لیکن اس کے چہرے پر سنجیدگی دیکھ کر میری سٹی گم ہو گئی۔ یار مسکرائل، ہم تم دوست ہیں، بلکہ اس دنیا میں تمہارا استاد بھی ہوں، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے کہا نا، خاموشی سے میرے ساتھ چلے چلو۔ تمہیں پتہ ہے میں نے زیتون کو تمہاری بیوی بنانے کا فیصلہ کتنی اذیتیں اٹھا کر کیا ہے، اپنی محبوبہ کو تمہاری جھولی میں ڈال دیا ہے۔ میرا دل خون ہو گیا ہے، اب تم اسے ٹکرا نہیں سکتے، ورنہ میں تمہاری گردن مروڑ دوں گا۔ میں دوست کی محبوبہ کو بہن، میں نے کہنا چاہا۔ اس نے بڑی سختی سے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ بس اب ایک نازیبا لفظ بھی زبان سے نکلا تو میں تمہارا گلا گھونٹ دوں گا، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ اب تمہیں اس کے ساتھ زندگی گزارنی پڑے گی۔ میں نے کچھ کہنا چاہا، لیکن اس کا ہاتھ اب بھی میرے چہرے پر جمع ہوا تھا۔ پھر شاید اسے مجھ پر رحم آ گیا اور اس نے میرا ذریعہ گویائی بحال کر دیا۔ میں نے 3-4 گہری سانسیں لیں۔ خیر، تمہاری قربانی میں رائے گاہ نہیں جانے دوں گا، میں نے کہا، لیکن میں پوری زندگی کوئلے کی کان میں نہیں گزار سکتا۔ تمہارے تو اچھے بھی گزاریں گے۔ تم تمام عمر تو یہاں نہیں رہ سکتے، میں نے فاتحانہ لہجے میں کہا۔ تمہارے جاتے ہی میں فرار ہو جاؤں گا، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ مجھ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکو گے۔ میں تو تمہیں تمہاری قبر سے بھی نکال لاؤں گا۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ یہ میری زندگی پر نازل ہونے والا سب سے بڑا اور دائمی عذاب تھا۔ اس کا کہنا بھی ٹھیک تھا، وہ میری طرح جعلی نہیں تھا، بلکہ اصلی جن تھا۔ وہ سب کچھ کر سکتا تھا، میرے اختیار میں تو صرف خودکشی تھی، اور میں جانتا تھا کہ وہ بھی میرے بس کی نہیں، یعنی میں صبر کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مسکرائل بغور میرے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لے رہا تھا۔ جھٹ بولا، اب تم صحیح نتیجے پر پہنچے ہو۔ اس کے علاوہ بھی میرا کوئی کام نمٹایا ہے تم نے؟ میں نے پوچھا۔ سبھی نمٹا دیے۔ اچھا، تفصیل سے بتاؤ۔ بھائی، وہ گامے شاہ والا گروہ تھا نا، اس کا کام تمام کر دیا۔ اس گروہ کا سرغنہ وہی نصرت چچا تھا، تمہارا جعلی چچا۔ میں نے تمہارے دوست سلطان کے ذریعے ان سب کو گرفتار کرا دیا۔ تمام اخباروں میں تمہاری اور سلطان کی تصویریں چھپیں۔ سلطان کو ترقی ملی، اب وہ DSP ہے۔ ہمیں 5 لاکھ کا انعام الگ ملا، اور سمگلنگ کا جو مال پکڑا گیا ہے اس کا صلہ الگ ملے گا۔ کروڑوں کا مال پکڑا گیا ہے، خاصی لمبی رقم ملے گی تمہیں۔ 5 لاکھ تو میں نے تمہارے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیے ہیں۔ میرا جی خوش ہو گیا۔ عجیب دوست تھا وہ، میری زندگی تباہ بھی کی اور سنوارنے کی کوشش بھی۔ اب تم اپنا کاروبار بھی کر سکتے ہو، اس نے کہا۔ ٹھیک ہے دوست، تمہارا شکریہ، میں نے کہا۔ میں دواؤں کا سٹور کھولوں گا۔ ضرور کھولنا، بس اب ذرا ڈھنگ سے زندگی بسر کرو، دوائے غیاب کے چکر سے نکل جاؤ، وہ تمہیں راس نہیں۔ میں بھی اس عرصے میں یہی سوچتا رہا ہوں، میں نے جواب دیا۔ صرف سوچو نہیں، جان چھڑا لو۔ اچانک مجھے بحیثیت سکندر اس کا رویہ یاد آ گیا۔ لیکن تم نے سکندر بن کر میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ میں نے اسے شاکی نگاہوں سے دیکھا۔ تم مجھے اس چکر سے ابتدا میں ہی نکال سکتے تھے۔ یقیناً، لیکن میں چاہتا تھا کہ تم دوا کے ہاتھوں ذرا اچھی طرح خوار ہو جاؤ، تاکہ اس کا نام لینا بھی بھول جاؤ۔ ایسی باتیں سمجھانے سے سمجھ میں نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، تم نے جو کیا بہتر ہی کیا، میں نے کہا۔ مجھے اس سے شکایتیں تو بہت تھیں، لیکن اس نے میری جتنی مدد کی تھی اس کے پیش نظر انہیں لبوں پر لانا مناسب نہیں تھا۔ بات کا سفر خاموشی سے کٹا۔ گھر پہنچ کر ایسا لگا جیسے برسوں کے بچھڑے محبوب سے آ ملا ہوں۔ اس سے پہلے مجھے کبھی بھی گھر کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوا تھا۔ گھر پہنچتے ہی پہلے تو میں یوں سارے گھر میں ناچا جیسے در و دیوار سے گلے مل کر رونے کا ارادہ ہو۔ کم از کم باتیں کرنے کو تو جی چاہ ہی رہا تھا۔ پھر میں نے بستر کا راستہ لیا۔ مسکرائل کسی کام سے باہر چلا گیا۔ جانا پہچانا بستر مجھے تھپکیاں دے رہا تھا۔ میری آنکھ چھپک گئی، لیکن وہ پرسکون نیند نہیں تھی۔ میں خواب دیکھ رہا تھا کہ زیتون میرے گھر میں دن دناتی پھر رہی ہے، گھر کے سارے بلب رو رہے ہیں۔ پھر زیتون میرے قدموں میں گھر کر بھوں بھوں رونے لگی۔ میں نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دیں۔ کم از کم خواب کا آخری حصہ تو حقیقی تھا۔ زیتون مجھ سے لپٹی ہوئی تھی اور مسلسل روئے جا رہی تھی۔ میں نے جھٹکے سے اسے ایک طرف کر دیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میری زندگی کسی عذاب میں گزرے گی۔ یہ بات یقینی تھی کہ زیتون مجھے کبھی چین سے سونے نہیں دے گی۔ وہ اب بھی روئے جا رہی تھی،
لیکن اس کی آنکھیں خشک تھیں، البتہ بھوں بھوں کی آواز اتنی تیز تھی کہ خدشہ تھا کہ تمام محلے والے میرے دروازے پر جمع ہو جائیں گے۔ بات شرمندگی کی ضرور تھی، لیکن خطرہ کوئی نہیں تھا، آخر وہ میری منکوہہ تھی۔ جہاں تک شرمندگی کا تعلق ہے تو آہستہ آہستہ اس کا عادی ہو جاتا۔ کیا ہوا؟ کیا مصیبت ہے؟ میں نے اسے ڈپٹا۔ تم بے وفا ہو، اس نے گریہ اوزاری میں بریک لگا کر کہا۔ مجھے مس کرائل پر بہت زور کا غصہ آیا۔ یقیناً اس نے زینت والا قصہ نمک مرچ لگا کر زیتون کو سنایا ہوگا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں بے وفا نہیں ہوں، میں نے منہ پکا کر کے کہا۔ تم کس بے وفائی کی بات کر رہی ہو؟ غضب خدا کا مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ اس نے آنکھیں نکالی۔ میرا گھر اجاڑنے کے لیے میرے ہی ابا کے ذریعے شادی کا پیغام بھجوایا، اب کیسے معصوم بن رہے ہو؟ میں چکرا گیا۔ شادی کا پیغام؟ کیا کہہ رہی ہو زیتون؟ کیا تمہاری مجھ سے شادی نہیں ہوئی؟ مجھ سے کہاں ہوگی؟ تم تو پہلوان کی بہن۔ ہائیں، کیا کہا تم نے؟ اچانک بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ تمہارے منہ میں گھی شکر، نہیں ہوئی تو کیا ہے، جب کہو گے ہو جائے گی۔ اب میری سمجھ میں آ گیا تھا کہ مس کرائل مجھے پریشان کر رہا تھا۔ میری شادی زیتون سے نہیں ہوئی تھی، اس کا مطلب تھا کبھی نہیں ہوگی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ زیتون نے پیغام بھجوانے کی بات کی ہے اور پہلوان کی بہن کا حوالہ بھی دیا ہے، تو کیا ریشما؟ لیکن اس بات کی تصدیق مس کرائل ہی کر سکتا تھا۔ زیتون سے کچھ بھی پوچھنا مختوش تھا۔ بکواس مت کرو، میں تم سے شادی کبھی نہیں کروں گا، میں نے اسے ڈانٹا۔ اور یہ کیا طریقہ ہے، جب جی چاہے منہ اٹھا کر چلی آتی ہو؟ جواب میں اس نے پھر سے رونا شروع کر دیا۔ اس بار میں بری طرح بوکھلا گیا۔ وہ میری منکوہہ نہیں تھی کہ میرے گھر میں اس کی موجودگی کوئی جواز ہوتا۔ دیکھو پلیز رو مت، لوگ جمع ہو جائیں گے، میں نے اسے رحم کی اپیل کی۔ جمع ہونے دو لوگوں کو، میں کیا کروں؟ اس نے بھنا کر کہا، اور اس مرتبہ ٹاپ گیئر میں رونے لگی۔ میں اسے سمجھانے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی، پھر کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے قدموں کی چاپیں۔ میں دہل کر رہ گیا۔ ریشما کے ملنے کی امید پیدا ہوئی تھی، لیکن زیتون میرا بیڑا غرق کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ پھر دروازے میں مرزا دہشت کا مدکوک چہرہ نظر آیا۔ اس کی بانچیں کھل گئیں۔ میں کہہ نہیں سکتا تھا کہ وہ زیتون کو دیکھ کر خوش ہوا تھا یا مجھے دیکھ کر۔ پھر وہ تیزی سے مجھ پر چھپٹا اور بغل گیر ہو گیا۔ زیتون، کہاں تھی تم زیتون؟ میری زندگی میں اجالا کر کے کہاں چلی گئی تھی تم؟ میں تمہارے بغیر جی نہیں سکتا، اس نے گلوگیر آواز میں کہا۔ اچانک اس کی کمر پر زیتون کا دو ہتھ تھڑ پڑا۔ اسی وقت میں نے اسے دھکیل دیا۔ میں زیتون نہیں ہوں، میں نے بھنا کر کہا۔ وہ رہی زیتون۔ میں نے زیتون کی طرف اشارہ کیا۔ وہ زیتون کی طرف والہانہ انداز میں بڑھا، لیکن ٹھٹک کر رہ گیا۔ تم نے مجھے ہاتھ لگایا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی، زیتون دانت پیس کر بولی۔ ٹھیک ہے، مرزا نے ہاتھ ڈھیلے چھوڑ دیے، لیکن میں تمہیں اپنے دوست کو ورغلانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ ارے تم کون ہوتے ہو اجازت دینے والے؟ زیتون نے ہاتھ نچا کر کہا۔ منہ نوچ لوں گی تمہارا۔ ضرور نوچ لو، میں تو اسے ہمیشہ تمہارے نام ہی لکھنے کو تیار ہوں، مرزا نے بے حد ڈھٹائی سے کہا۔ اف، یہ پھول سے ہاتھ۔ اسی وقت مس کرائل نازل ہو گیا۔ اپنے دوست کو سمجھا لو، یہ زیتون کے ساتھ فری ہونے کی کوشش نہ کرے، اس نے آتے ہی مجھ سے کہا۔ مجھے فری ہونے ہی نہیں دیتی، مرزا نے فریاد کرنے والے انداز میں صفائی پیش کی۔ ارے تم میرے لگتے کیا ہو؟ زیتون چلائی۔ لگتا تو کچھ نہیں ہوں، لیکن ایسا چاہتا ضرور ہوں، مرزا نے عرض کیا۔ مس کرائل مرزا کی طرف بڑھا ہی تھا کہ سلطان نازل ہو گیا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ جنگ ہونے والی ہے، میں نے کراہ کر کہا۔ لوگوں کو یقین نہیں آتا کہ کلیوپیٹرا کے حصول کے لیے بھی جنگیں لڑی گئی تھیں۔ انہیں یہ منظر دکھا دو، جب زیتون کے لیے یہ دونوں لڑ سکتے ہیں تو کیا اس کے لیے نہیں لڑ سکتے تھے؟ لڑکی، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ سلطان زیتون کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں تو ابو صاحب سے ملنے آئی تھی، زیتون نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ پیر بھائی، اب تو باز آ جاؤ ان حرکتوں سے۔ غضب خدا کا، کل تمہاری شادی ہونے والی ہے اور آج یہ۔ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے جھنجھلا کر کہا۔ ارے تو کیا میرا قصور ہے؟ سلطان نے آنکھیں نکالی۔ جواباً مس کرائل اتنی کڑی نظروں سے مجھے گھور رہا تھا کہ میں گڑبڑا کر رہ گیا۔ اب کیسے معصوم بن رہے ہو؟ زیتون تنک کر بولی۔ خود میرے ابا کو اس پہلوان کے گھر رشتہ لینے بھیجا، کل شادی ہو رہی ہے اور معصومیت تو دیکھو جیسے کچھ پتہ ہی نہیں۔ مجھے پہلی بار پتہ چلا کہ شادی مرگ کی کیفیت کیسی ہوتی ہے۔ میں خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا، لیکن میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہوا۔
اور تم دونوں کیوں لڑ رہے تھے؟ سلطان کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ وہ مسکرائل اور مرزا سے مخاطب تھا۔ کچھ بھی نہیں، میں تو زیتون سے مصافحہ کر رہا تھا، مرزا نے کہا، اور میں اسے معانقہ کرنے والا تھا اگر آپ مداخلت نہ کرتے۔ مسکرائل نے مرزا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اچھا لڑکی، اب تم چل دو یہاں سے، کل تک تم پر اور پابندی رہے گی، پرسوں سے بے شک تم یہیں رہنا، سلطان نے زیتون سے کہا۔ رہے گی میری جوتی، زیتون نے بھنا کر کہا، پرسوں سے تمہیں یہاں تھوکوں گی بھی نہیں۔ پھر وہ پاؤں پٹکتی ہوئی چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد سلطان میری طرف متوجہ ہوا۔ وہ مجھے نظروں ہی نظروں میں تول رہا تھا۔ کیا بات ہے پیر بھائی، کل تک تو بالکل ٹھیک تھے، اس نے محبت آمیز لہجے میں کہا۔ آج اتنے کمزور کیوں لگ رہے ہو، جیسے نچڑا ہوا لیموں؟ اس کی بے تکی مثال پر غصہ تو بہت آیا، لیکن یہ پتہ چل چکا تھا کہ اب وہ ڈی ایس پی ہے۔ ویسے بھی اس کا قصور نہیں تھا، ایک روز پہلے تک وہ مسکرائل کو میرے روپ میں دیکھتا رہا تھا۔ شادی کا خوف لاحق ہے عمران میاں کو، مرزا نے میری طرف سے جواب دیا۔ پھر براہ راست مجھ سے مخاطب ہوا۔ میاں، شادی بری بلا ہے، میری مانو تو بچ نکلو، میں تمہاری جگہ قربانی دینے کو تیار ہوں۔ میں خوب سمجھتا ہوں تمہیں، میں نے دانت پیس کر کہا۔ تم نے سلطان کے ساتھ مل کر مجھے اغوا کیا، مجھے مصیبتوں میں پھنسوایا، مجھے بوتل میں بند کرنے چلے تھے۔ تم کیا سمجھتے ہو میں تمہیں معاف کر دوں گا؟ میں تم تراخیل سے کہہ کر… بس کرو پیر بھائی، غصہ تھوک دو، سلطان نے میری بات کاٹی۔ آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی، جن بادشاہ بھی ہمیں معاف کر چکے ہیں۔ میں نے غصے سے مسکرائل کی طرف دیکھا، یہ سب اسی کا کیا دھرا تھا۔ پھر میں نے ایک طویل سانس لے کر گویا غصہ تھوک دیا۔ ٹھیک ہے، میں نے نرم لہجے میں کہا، لیکن تم اس ناول نگار کو سمجھا دو، یہ مجھے دوستی کے راگ نہ سنایا کرے۔ ٹھیک ہے، مرزا نے کہا۔ میں نے مزید خون جلانا مناسب نہ سمجھا۔ مرزا کی باتیں ایسی ہی ہوتی تھیں، ہڈیوں تک کو سلگا دینے والی۔ میں تمہیں یہ بتانے آیا تھا کہ تمہارے ریوارڈ کی رقم 8.5 لاکھ بنی ہے، کل پرسوں میں چیک بن جائے گا، سلطان نے کہا۔ اور ہاں، میں جن بادشاہ کے اعزاز میں آئندہ جمعرات کا والی کرا رہا ہوں، اس میں تم اہلیہ خصوصی شرکت کرو گے۔ ہرگز نہیں، تم قوالی نہیں کراؤ گے، میں نے کڑک کر کہا۔ تمتر عقیل کے عقیدے کے مطابق موسیقی حرام ہے۔ خیر چلو، فاتحہ پر اکتفا کر لوں گا۔ فاتحہ مرے ہوں کی ہوتی ہے، میں نے اعتراض کیا۔ اچھا تو اپنا عقیقہ کروا لوں، اس نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ میرا عقیقہ بھی ویسے ابھی تک ہوا نہیں، دیکھا جائے گا، میں نے بڑی بے نیازی سے کہا۔ میں ان دونوں کے ٹلنے کی دعائیں کرتا رہا تاکہ مسکرائل سے اپنی شادی سے متعلق بات کر سکوں۔ سلطان تو کچھ دیر پہلے اٹھ گیا، لیکن مرزا اب تک ڈٹا ہوا تھا۔ یار عمران بھائی، چند لمحے بعد وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولا، تمہارے چہرے کے پھول تو کل تک کھل جائیں گے، اب میرے بارے میں بھی سوچو، تمہارے سوا میرا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اس کی آواز گلوگیر ہو گئی۔ مجھے اس پر ترس آ گیا۔ تمہارا کیا خیال ہے مسکرائل بھائی، تم زیتون سے دستبردار ہو سکتے ہو؟ دستبردار ہی سمجھو، مسکرائل ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ میرا گھریلو مسئلہ حل ہو گیا ہے، ہماری طرف ایک ایسا روغن دریافت ہو گیا ہے جو سینگوں کی افزائش کے لیے حیرت انگیز ثابت ہو رہا ہے۔ اب تو مشک بو کے سینگ بھی میرے… اس نے کہہ کر اپنے سر پر ہاتھ پھیرا اور سینگ غائب پا کر مایوس ہو گیا۔ مرزا آنکھیں پھاڑے مسکرائل کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے اس کے سر پر سچ مچ سینگ نکل آئے ہوں۔ یہ کبھی کبھی بہک جاتا ہے، میں نے مسکرائل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مرزا کو تسلی دی۔ ویسے بھی اپنی محبوبہ سے دستبردار ہونا بڑا مشکل کام ہے، اس وقت تو اس پر قیامت گزر رہی ہوگی۔ تو پھر زیتون کے باپ سے تمہارے لیے بات کروں؟ میں نے مرزا سے پوچھا۔ ضرور کرو، وہ لڑکی تو دن میں بھی مشکل سے نظر آتی ہے، کوئی اور لڑکی دیکھتے ہیں؟ ہرگز نہیں، مرزا نے زور دے کر کہا۔ میرے لیے وہ ہر لحاظ سے بہتر ہے۔ خوبصورت لڑکی سے شادی کر کے میں وبال نہیں پالنا چاہتا۔ ارے یار، میری صورت بھی تو دیکھو ذرا۔ اس کی بات معقول تھی، وہ ایسا لگتا تو نہیں تھا لیکن ثابت کر رہا تھا دنیا میں اتنے حقیقت پسند لوگ کم ہی ہوں گے، ورنہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ دیکھنے میں انتہائی قریب اور شادی کی آرزو حسینہ عالم سے۔ بہرحال یہ اس کی شخصیت کا مضبوط پہلو تھا، میں دل ہی دل میں اسے سراہے بغیر نہ رہ سکا۔ لیکن مرزا، وہ تو تمہارا منہ نوچنے پر تلی رہتی ہے۔ یہ تو محبت کی ادا ہے، مرزا نے بتیسی کی نمائش کر ڈالی۔ دیکھ لینا، شادی کے بعد میرے پاؤں دھو دھو کر پیے گی۔ اچھا اب تم ٹلو، مجھے سونے دو، تمہارا کام ہو جائے گا۔ کل بارات کس وقت جائے گی؟ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا اور میں گڑبڑا کر رہ گیا۔ عصر اور مغرب کے درمیان نکاح ہے، مسکرائل نے جلدی سے کہا۔ تم 2 بجے آ جانا۔ مرزا کے جاتے ہی میں مسکرائل سے لپٹ گیا۔
तुम मेरे हकीकी दोस्त हो। तुमने मेरे सारे काम वाकई निपटा दिए, लेकिन ये रेशमा वाला मामला कैसे बना? मैंने जग्गे से बात की थी, मिस क्राइल ने जवाब दिया। उसे पता चला कि रेशमा उसकी हकीकी बहन नहीं बल्कि एक बहुत बड़े घर की इकलौती बेटी है। उसके बाप के जग्गे पर बहुत एहसानात थे। फिर रेशमा के माँ बाप एक हादसे का शिकार होकर दुनिया से रुखसत हो गए तो जग्गे ने रेशमा की परवरिश की। यही वजह है कि उसने रेशमा को तालीम दिलाई। मैंने जब जग्गे से तुम्हारे लिए बात की तो जग्गे ने कहा कि अपनी ज़िंदगी का अहम तरीन फैसला रेशमा खुद करेगी। और रेशमा मेरे सख्त खिलाफ थी क्या? कोई लड़की उस शख्स के खिलाफ नहीं हो सकती जिसने उसकी आबरू बचाई हो, मिस क्राइल ने मुझे मलामत आमेज निगाहों से देखते हुए कहा। अलबत्ता उसके जहन में एक आइडियल था और तुम में थोड़ी सी कमी थी। फिर उसने मुझे कैसे कबूल कर लिया? वो कमी पूरी जो हो गई थी। कैसे पूरी हो गई थी और तुम्हें कैसे पता चला कि वो कमी क्या थी? मैंने उसकी डायरी पढ़ी थी, उसमें तुम्हारा तस्करा बहुत वालेहाना अंदाज में किया गया था। उसमें इस कमी की वजाहत भी थी जिसका तुम रेशमा के ख्याल में शिकार थे, मिस क्राइल ने जवाब दिया। फिर मैं उसे पढ़ाने के लिए जाने लगा, अबुल इमरान बनकर। तुम? मैं उछल पड़ा। तुमने क्या पढ़ाया होगा? क्या तुम जानते हो फिजिक्स और केमिस्ट्री? मैंने पहले ही दिन उससे कह दिया था कि उसकी मौजूदगी में अपना सारा पढ़ा हुआ भूल जाता है। फिजिक्स केमिस्ट्री के मानी याद नहीं रहते। फिर मैंने उसे उर्दू पढ़ाना शुरू कर दी। यकीन करो वो लौट पौट हो जाती थी मेरी उर्दू सुनकर। जब मैंने पहली मर्तबा उसे तशरीफ़ ये कहा तो तुम उसे देखते। हंसते हंसते उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। बस फिर वो तुमसे मुतासिर होती गई। मैं बौखला गया। तुमने इजहार मोहब्बत भी किया था उससे? मैंने पूछा। बेफिक्र रहो, उसने मुझे दिलासा दिया। वैसे अगर इजहार मोहब्बत कर दिया होता तो कल तुम्हारे चेहरे के फूल न खिल रहे होते। प्यारे भाई, मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि वो लड़की बराह रास्त इजहार को घटियापन तस्वर करती है। ये सुनकर मेरी जान में जान आई। यार, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि कल मेरी शादी है। ये कैसे हो सकता है? कल यकीन भी आ जाएगा। और तैयारियां इतनी जल्दी कैसे होंगी? सब हो जाएगा, तुम फिक्र नहीं करो। तुम बस रेशमा के बारे में सोचो। और वाकई मैं रेशमा के तसव्वुर में गुम हो गया। फिक्र की कोई बात नहीं थी। बज़ाहिर तो शादी का कोई इंतज़ाम नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन मेरे लिए ये काफ़ी था कि तमाम इंतज़ामात का वादा एक जिनज़ादे ने किया है जो मेरा दोस्त है। रेशमा रुखसत होकर मेरे घर आई तो यूं लगा जैसे चांद मेरे घर में उतर आया हो। रेशमा को हुजरा अरूसी में पहुंचा दिया गया। सब दोस्त मुझे घेर कर बैठ गए। मोहल्ले की चंद बड़ी बूढ़ियां भी रुक गई थीं ताकि वो शादी का घर मालूम होता रहे। फिर तमाम दोस्तों को रुखसत करके मैं हुजरा अरूसी की तरफ बढ़ा। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था और मसरत के बोझ से मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे। रेशमा दुल्हन बनी मसहरी पर बैठी थी। अब मैं बौखलाया, क्या किया जाए? फिर बचपन में सिखाए गए आदाब याद आ गए और मैंने बाआवाज़ बुलंद उसे सलाम कर डाला। जवाब कम से कम मेरी समात तक तो नहीं पहुंचा था। मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मैंने बौखला कर पूछा। जी, तशरीफिए, धीमी आवाज़ में जवाब मिला और साथ ही घूंघट के नीचे जैसे भौंचाल आ गया। मैंने दिल ही दिल में मिस क्राइल को सलावातें सुनाई और मसहरी पर तशरीफ़ी आ गया। रेशमा तो यूं ही बहुत खूबसूरत थी, लेकिन दुल्हन बनकर तो वो कोई आसमानी मखलूक दिखाई दे रही थी। मैं उसकी क्या तारीफ करता, मेरी तो सिट्टी गुम हो गई थी। आप बहुत खूबसूरत हैं। मैंने हस्बे हिदायत स्टार्ट लिया, लेकिन आगे क्या कहना है ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था। रेशमा आहिस्ता से हंस दी, जैसे घंटियां सी बज उठी हों। मैंने हौसला मुजतमा किया। आपकी रंगत ऐसे है जैसे बोरिक पाउडर को टिंक्चर आयोडीन में मिलाकर गूंद लिया गया हो, और ये आपकी स्याह जुल्फ़ें खालिस कार्बन की तरह हैं। आपके होंठ देखकर मुझे सुर्ख लिटमस पेपर याद आते हैं और आपकी आंखें अल्कोहल से भरे हुए जार की मानिंद। ये सब कुछ आप फराज की ज़ुबान में भी कह सकते थे, उसने नज़रें उठाते हुए कहा। लहजे में शिकायत थी। कौन फराज? मैंने चौंक कर पूछा। अच्छा, फराज, उसकी ज़ुबान में क्यों कहूँ? मेरी अपनी ज़ुबान कट गई है क्या? जी, उसने हैरत से कहा। आपको तो अहमद फराज बहुत पसंद थे। किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी, मैंने बेनियाजी से कहा। कसम ले लो, मुझे तुम्हारे सिवा कुछ भी पसंद नहीं। तो वो जो शेर आप मुझे सुनाया करते थे। एक्सक्यूज़ मी, मैंने कहा और बाहर की तरफ भागा। दूसरे कमरे में पहुंचकर मैंने मिस क्राइल को झंझोड़ डाला। ए भाई, ये अहमद फराज का क्या चक्कर है? कौन है वो? तुम्हें मालूम होना चाहिए, मिस क्राइल ने कहा। बहरहाल वो एक शायर है।
اور مجھے اس کی زبان میں بات کرنی ہے۔ میں نے بے بسی سے کہا، کہیں سے مجھے اس کی زبان لا دو۔ احمق ہو تم۔ فراز کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں، ان کا مطالعہ کرو۔ اس وقت مطالعہ کروں؟ میں لعنت بھیجتا ہوں شاعری پر۔ رکو رکو، ارے بھائی، اسی فراز کی وجہ سے تمہاری شادی ہوئی ہے، مس کرائل نے کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ ریشما تم سے متاثر تو تھی، لیکن تم میں اسے ایک ذوق لطیف کی کمی محسوس ہوتی تھی۔ اس کی نظر میں تم ایک خشک آدمی تھے۔ میں نے اس کی الماری میں شعری مجموعوں کی کثرت دیکھی تو سمجھ گیا۔ بس پھر کیا تھا، میں نے بہت سارے مجموعے خریدے، رٹا لگایا اور روز ریشما کو غزلیں سنانے لگا۔ تب اسے پتہ چلا کہ تم خوش ذوق بھی ہو اور بات بن گئی۔ تم نے مجھے مروا دیا، میں کراہا۔ ارے میں تو اس معاملے میں نہایت ہی بد ذوق ہوں۔ اب کیا ہوگا؟ شادی ہو چکی ہے، مس کرائل مسکرایا۔ ذوق اب بہتر کر لینا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا اور حجرہ عروسی کی طرف واپس چل دیا۔ داستانوں کی روایت کے مطابق میری داستان ختم ہو چکی، لیکن میری داستان در حقیقت بے حد غیر روایتی ہے۔ ابھی اس کا ایک باب باقی ہے۔ آپ جانتے ہیں میں طبعاً شرمیلا آدمی ہوں۔ اپنی ازدواجی زندگی کا تذکرہ ہرگز نہیں کروں گا۔ بہر طور زندگی ایک ڈھیرے پر لگ گئی۔ میں نے شہر کے ایک بارونق علاقے میں اپنا میڈیکل سٹور کھول لیا۔ فرصت کے اوقات میں فراز، ناصر کاظمی اور دیگر شعراء کا مطالعہ کرتا تاکہ ذوق لطیف رکھنے والی بیوی کے معیار پر پورا اتر پاؤں۔ پھر میرے شجر زندگی میں پہلی کونپل پھوٹنے کے دن آئے۔ اس روز سلطان، مرزا دہشت بیگ اور مس کرائل میرے سٹور پر جمع تھے۔ اب تم نے نام سوچ لیا ہے؟ سلطان نے کہا۔ نام تو میں پہلے ہی رکھ چکا ہوں، میں نے جواب دیا۔ لڑکا ہوا تو عمران، لڑکی ہوئی تو عمرانہ۔ ہاں یہ بات تو ہے، مرزا چہکا، لیکن لڑکی ہوئی تو تم ابو العمرانہ کہلاؤ گے۔ میں جھیم کر رہ گیا۔ پھر بھی تمہیں کوئی نام تو سوچنا ہی چاہیے، مس کرائل بولا۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ پھر وہ وقت بھی آ پہنچا جب میں فلمی روایت کے مطابق بند دروازے کے سامنے اضطراب کے عالم میں ٹہل رہا تھا۔ اندر سے کوئی خبر آنے والی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نہ تو تشویش محسوس کر رہا تھا اور نہ ہی مضطرب تھا، البتہ وقت گزاری کے لیے ٹہل ضرور رہا تھا۔ اچانک دروازہ کھلا اور نرس باہر آئی۔ وہ پوری طرح بوکھلائی ہوئی تھی، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ کیا ہوا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ لڑکا ہے، اس نے جواب دیا۔ تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ جی وہ دو تھے، لیکن نظر ایک ہی آ رہا ہے۔ دوسرے کو صرف چھو کر اس کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے۔ میں بوکھلا کر رہ گیا، گویا ایک بچہ پیدائشی طور پر غائب تھا۔ چند روز میں پتہ چلا کہ وہ کبھی حاضر ہو جاتا ہے اور کبھی غائب۔ یہ بڑی دشواری کی بات تھی۔ وہ لڑکتا ہوا ادھر سے ادھر ہو جاتا اور ہمیں ٹٹولنا پڑتا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم پھونک پھونک کر قدم رکھنے لگے۔ یہ اس نامعقول دوا کا شاید آخری تحفہ تھا۔ میں اپنا سر پیٹ کر رہ گیا۔ پھر ایک روز مس کرائل، سلطان اور مرزا ہمیں مبارکباد دینے ہمارے گھر آئے۔ کہاں ہیں وہ دونوں؟ سلطان نے پوچھا۔ ابھی تو یہیں تھا، میں نے دیکھا ایک بچہ پھر سے غائب تھا۔ یہ لیٹا تو ہے؟ سلطان اور مرزا نے گھور کر اسے دیکھا۔ انہیں بچہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مس کرائل فوراً ہی موقع کی نزاکت کو بھانپ گیا۔ اس نے جھٹ سے بات بنائی۔ میرا مطلب ہے یہیں ہوگا۔ ریشما نے بچے کو ٹٹول کر گود میں اٹھایا اور سلطان کی طرف بڑھا دیا۔ سلطان حیران نظر آ رہا تھا، لیکن اس نے بچے کو گود میں لے لیا۔ پھر شاید اس نے بچے کی نادیدہ پیشانی کو چوم لیا۔ ابے کیوں بے وقوف بنا رہے ہو؟ مرزا منمنایا۔ زبردستی ایک کے دو بنا کر پبلک کو الو بناتے ہو۔ لو خود دیکھ لو۔ سلطان نے اس کی طرف بچے کو بڑھا دیا۔ میں اتنا بیوقوف نہیں ہوں، مرزا نے کہنا چاہا، لیکن اسی وقت میرے پسرے شیرخوار نے وہ حرکت کر ڈالی جو بچے اطمینان سے خود کو اٹھانے والوں پر کر ڈالتے ہیں۔ مرزا کا سینہ بھیگ گیا اور وہ بری طرح سے بوکھلا گیا۔ نظر تو نہیں آ رہا، لیکن لچھن بتاتے ہیں کہ باپ پر گیا ہوگا، اس نے بھنا کر کہا۔ نام کیا رکھا ہے؟ مس کرائل نے پوچھا۔ میں نے کہا تھا نام پہلے سے سوچ لینا۔ ایک کا نام تو عمران ہے، میں نے جواب دیا۔ کس کا؟ اس کا جو حاضر ہے، سلطان بولا۔ اور دوسرے کا؟ میں سوچ میں پڑ گیا۔ بعد میں دیکھیں گے، میں نے بات بنا دی۔ ارے مجھ جیسا ناول نگار موجود ہے، مرزا نے سینہ ٹھونک کر کہا۔ میں بتاتا ہوں، تم اس کا نام غامز رکھ لو۔ یہ کیا نام ہوا؟ سلطان نے کہا۔ میں نے ریشما کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے سے اندازہ ہوتا تھا کہ اسے وہ منفرد نام برا نہیں لگا۔ مجھے بھی فوراً ہی پسند آ گیا۔ لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ مطلب کے لحاظ سے یہ 100% مناسب نام ہے۔ اس کا مطلب ہے ناقابل فہم۔
پوشیدہ۔ بس یہی ٹھیک ہے، ریشما نے کہا، اس کا نام غامز ہوگا، لیکن کہیں تم ابو الغامز نہ ہو جانا، مس کرائل نے وارننگ دی۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہوگا، میں نے جلدی سے کہا۔ ریشما مسکرانے لگی۔ میں اسے دوائے غیاب کے متعلق بتا چکا تھا، آخر وہ میری نصف بہتر تھی۔